اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اس کا یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس وقت ایک ایسے کام میں مشغول فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسند فرمایا ہے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ اپنے نبی کی اصحاب کی مدح کر رہے ہیں، مدح صحابہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت اللہ کو اس وقت انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اس کا کرم ہے کہ وہ کام جو رب العزت نے خود کیا اور پسند کیا اس میں ہم کو مشغول کیا، اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں، مجلس تحفظ سنت کے ذمہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اور جو لوگ بھی اس پروگرام کو میں شریک ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوفیق بندے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا متعین کیا ہوا کوئی موضوع نہیں ہے، بلکہ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا پر بہت تفصیل سے تو کچھ نہ عرض کر سکوں گا، وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن مختصراً ایک بات آپ سے کہوں کہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا، اب اس کے بعد دلیل جو پیش فرمائی، اصول یہ ہے، دنیا جانتی ہے، طریقہ یہ ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں، کسی عظمت کا، کسی بڑائی کا، کسی فضیلت کا اگر دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کے اوصاف، اس کے کمالات کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اب اس دعوے کی دلیل شروع ہوئی۔ دعوے کی دلیل میں کیا ہوا؟ رسالت کا، نبوت کا تو اعلان ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور دلیل میں کون لوگ پیش کیے جا رہے ہیں؟ محمد کا کردار نہیں، محمد کا اخلاق نہیں، محمد کی تعلیمات نہیں، محمد کے فضائل نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کفار کے اوپر بہت سخت اور آپس میں بہت رحم دل ایک دوسرے کے لیے، اور آگے انہی کے فضائل چل رہے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ آگے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان، ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کے آثار سجدہ، سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پر، یہ ان کی پہچان ہے۔ اللہ نے ان کی پہچان بتائی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان کی مثال تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور آگے اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے، پسند آئے کسی کو نہ پسند آئے، اللہ ذوالجلال ہیں، اللہ علام الغیوب ہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ میرے نبی کے اصحاب کے سلسلے میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس لیے اب آگے پہلے ان کے فضائل بیان ہوئے، اس کے بعد ان سے بغض رکھنے والوں، ان سے عداوت رکھنے والوں، ان سے دشمنی رکھنے والوں کا آگے چل کر کے ذکر شروع ہوا۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک کھیتی ہے، اس نے اکھوا پھوڑا، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، پھر وہ بڑھا، لمبا ہوا، پھر وہ موٹا ہوا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ،
کاشتکار اس کھیتی کو لگانے والا خوش ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر، ہائے میری کھیتی کیسا لہلہا رہی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس کھیتی کے مالک کی طرف، اس کاشتکار کی طرف۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی بنجر زمین میں کھیتی کی تھی، کہاں آئے تھے، کن لوگوں کے بیچ میں آئے تھے جو انسانیت کا ناصور بنے ہوئے تھے۔ محمد الرسول اللہ نے کھیتی کی، پھر کیا کیا؟ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کچا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھ کر کاشتکار، اس کھیتی کا مالک، اس کی کھیتی کرنے والا، اس کھیتی پر محنت کرنے والا خوش ہو رہا ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ چڑھیں، غصہ ہوں، کڑھیں اس کھیتی کو دیکھ کر اور کھیتی کرنے والے کو دیکھ کر کفار۔ یاد رکھیے گا، کفر کے معنی انکار کے ہیں، کافر کی جمع کفار ہے۔ یہاں پر منکرین صحابہ مراد ہیں، یہاں پر مبغضین صحابہ مراد ہیں، جو کھیتی کو لہلہاتا دیکھ کر حسد کرنے والے اور جلنے والے ہیں۔ میرے مالک، تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہم کو اس زمرے میں شامل کیا کہ جس کے بارے میں آپ نے خود اعلان فرمایا۔ آپ نے پہلے قرآن مجید میں مہاجرین صحابہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے انصار کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم۔ انصار اور مہاجر صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ، ان کی اللہ نے اپنی رضا کا جن لوگوں کو پروانہ عطا کیا ہے، پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، اس کے بعد انصار کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان صحابہ کے بعد، ان مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگوں کے ایمان کی اور میری رضا کا پروانہ حاصل کرنے کی اصل اور بنیاد اور سند کیا چیز ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں، اب ان کے بعد قیامت تک آنے والے سب کیا؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بعد والوں کی میری رضا حاصل کرنے، میری جنت کے حقدار بننے اور مومن ہونے کی حیثیت سے مال غنیمت اور مال فے کے حاصل کرنے کے حقدار ہونے کی شرط یہ ہے کہ مہاجرین ہو گئے، انصار ہو گئے، ان کا تو الگ الگ ذکر کیا، الگ الگ ذکر کیا، اور بعد کے سارے لوگوں کے لیے کیا بتایا؟ ان سے جڑو، والذین جاؤوا من بعدہم، بعد کے آنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی تو ہے ہی ہے، آپ کی توحید کا اقرار اور ایمان تو ہے ہی، لیکن اس کی علامت کیا ہوگی کہ تم مومن ہو؟ اس کی علامت کیا ہوگی کہ تم توحید کے ماننے والے ہو؟ اس کی علامت کیا ہوگی کہ تم محمد سے سچی محبت کرنے والے ہو، محمد کے سچے فداکار امتی ہو؟ اس کی سند کیا ہوگی؟ سند یہ ہوگی کہ جب بعد میں لوگ آئیں گے، ان کے ایمان کی شناخت کیسے ہوگی؟ وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے ربنا اغفر لنا، اے پالنے والے، اے پالنہار، اے میرے مالک ہماری مغفرت کر دیجئے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے گئے۔ کون گئے؟ کون گئے؟ وہی انصار اور مہاجرین۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایک قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے، علام الغیوب کا کلام ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے کا کلام ہے، قیامت تک رہنمائی کرنے کے لیے یہ کلام ہے۔ کیا فرمایا؟
لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، میرے مالک کرم فرما دیجئے ہمارے دلوں میں وہ لوگ جو ایمان لائے ہم سے پہلے، ان کی طرف سے کوئی کدورت نہ رکھیے گا، کدورت نہ رکھیے گا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ تو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والے ہیں، ہم پر یہ رحم کیجیے گا۔ یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ وظیفہ مدح صحابہ ہے، مدح صحابہ، یہ مدح صحابہ کا وظیفہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صحابہ کی تعریف کرتے رہو، صحابہ کی مدح کرتے رہو، صحابہ کے فضائل بیان کرتے رہو، صحابہ سے وابستگی قائم کرتے رہو، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہو، صحابہ کی طرف سے بغض نہ رکھو، جہنم کے حقدار نہ بنو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، رب العزت نے کہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ تو مالک کل، وہ تو یہ فرمائے کہ بغض نہ رکھو، اور آج کا بونا آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو اللہ کے محبوب، وہ جو اللہ کے محبوب کے محبوب، وہ جو اللہ کی طرف سے سند پائے ہوئے، کسی کی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی ہے، اگر صحابی ہے، صحابہ، یاد رکھیے گا، یہ تقسیم و تفریق، یہ مکر ہے، یہ فریب، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا دندا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے صاف صاف فرما دیا، خالی دعوے داری محبت کی نہیں، خالی دعوے داری اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کی نہیں، خالی دعوے داری رسول اللہ کی الفت اور محبت کا دم بھرنے کی نہیں، بلکہ میرے نبی کے اصحاب کے لیے دعا کرو اور یہ کہتے ہوئے آؤ، ہم کو بھی معاف کر دیجئے اور ان کو بھی معاف کر دیجئے، ان کی لغزشوں کو، کوئی لغزشیں ہوئی ہوں۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ کہ ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی کدورت نہ آنے پائے۔ اس کا مطلب یہ کدورت آئی ہے، پٹا کٹا، نبی سے رشتہ ختم۔ آج دلائل پیش کر کے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابی کے اندر یہ خرابی تھی اور صحابی کے اندر وہ خرابی تھی، اور صحابی، ایک طرف صحابی بھی کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف کدورتیں بھی رکھی جا رہی ہیں۔ یہ کدورت کی تعلیم دینے والے نبی کے طریقے پر چلنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن کے باغی ہیں، یہ نبی کے باغی ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، آیات قرآنی کے باغی ہیں، یہ مجرم ہیں۔ دوسروں کو کیا کہیں گے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، اوپر سے لے کر نیچے تک، حضرت معاویہ کا تو بہت بڑا مقام ہے، ان سے بھی کم تر درجے کے جو اصحاب ہیں، ان سب کو اللہ نے سند دے دی، ان سب کو اللہ نے سند دے دی، اور اس کے لیے بنیاد یہ طے کر دی کہ تم ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے آؤ گے، تم ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آؤ گے، تم ان کے پیروی کرتے ہوئے آؤ گے، اور خاص طور سے یہ بھی کہو گے کہ اے میرے مالک، ہمارے دلوں میں کدورت نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں فخر ہے، پروردگار تو نے قبول کیا، ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں، ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں، آنکھوں میں مدینے کا چمن لے کے چلے ہیں۔ کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ، کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ، ہم صبح کے سورج کی کرن لے کے چلے ہیں۔ تماشا تھوڑی، ہم اپنے رب کے بات لے کے چلے ہیں، یا ہم اپنے رب کی بات لے کر کے چلے ہیں۔ ان بونوں کے آسمانوں کے اوپر نظر ڈالنے اور آسمانوں پر تھوکنے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے ہی منہ پہ تھوک آئے گا۔ صحابہ کو کسی سند کی خدا کی قسم ضرورت نہیں، ان کو اللہ کی سند مل گئی، ان کو اللہ کے حبیب کی سند مل گئی، ان سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ مل گیا۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں جا بجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تقسیم اور تفریق کرنے والوں کے منہ پہ تالے ڈالتے ہوئے صاف صاف فرما دیا تھا، نبی سے الفت کی بات کرتے ہو، نبی کی حدیث کی بات کرتے ہو،
نبی کے فرامین کی بات کرتے ہو. میں کہتا ہوں نبی نے فرمایا کوئی تقسیم کی بلا تقسیم بلا تفریق بلا استثناء صاف صاف وارننگ دی. اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. کوئی یہ جرات کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اس حدیث میں ضعف ہے، کوئی ہمت نہ کرے یہ. اور اگر ہمت ہے تو یہ دور دور سے بیٹھ کے نہیں، آؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ہم نبی کے دیوانوں کے دیوانے ہیں، ہم نبی والوں کے ہیں، ہم پر ہمارے اللہ کا کرم ہے، ہم اللہ کا پسندیدہ مشغلہ اختیار کیے ہوئے. نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ فی اصحابی، ڈرو ڈرو میرے اصحاب کے سلسلے میں. یہ نہیں کہا تھا کہ عمر کے سلسلے میں ڈرو اس لیے کہ ان کا کوڑا بہت مضبوط ہے. ابو بکر نرم ہے، جو چاہو کہہ لو ان کے بارے میں، جو چاہو کہہ لو. عمر کا کوڑا بڑا سخت ہے، وہ ایسا درا پڑے گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یاد بھی نہ آئے گا کہ پیدا ہوئے تھے کہ نہیں. اس لیے ان کے سلسلے میں ہمت نہیں. ابو بکر نرم ہے. ارے بھائی، اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کے سلسلے میں کہا، اپنے چھوٹے بڑے کی تمیز و تفریق اور تقسیم کے بغیر صاف صاف اللہ فی اصحابی، ڈرو ڈرو میرے اصحاب کے سلسلے میں. میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا نشانہ نہ بنا لینا. ہائے آئے نبی آپ کے ایک ایک لفظ پہ قربان. میرے نبی، آپ نے اپنے بات کا ذکر اس لیے کیا کہ جب تک آپ تھے اپنے اصحاب کے محافظ خود آپ تھے، اپنے اصحاب کی عزتوں کے محافظ، ان کی ناموس کے محافظ، ان کے دین کے محافظ، ان کے ایمان کے محافظ آپ خود تھے. آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ میرے بعد کچھ خود پسند لوگ کھڑے ہوں گے، میرا نام لیں گے، میرے دین کا نام لیں گے، میرے قرآن کا نام لیں گے، میرے رب کا نام لیں گے، اور اس کے بعد میرے اصحاب کے سلسلے میں بدگوئیاں کریں گے. اس لیے نبی نے تالے لگائے تھے، نبی نے پہرے بچھائے تھے اور فرمایا دیکھو خبردار، میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا نشانہ نہ بنا، ڈالروں کا، عزتوں کا، شہرتوں کا، پیسے کا، کوئی چیز دنیا کی مال و متاع ان کو حاصل کرنے کے لیے میرے اصحاب کے بارے میں جرات مندیاں مت دکھانا. یہ حد ادب ہے. آگے بڑھو گے پیر جل جائیں گے. وارننگ ہے. میں نے قرآن کی بات کہی، اب میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. بہت حدیث دانی کے دعوے داریاں ہیں، بہت حدیث دانی کے دعوے داریاں ہیں. فلاں کو نہیں آتی، فلاں کا یہ میدان نہیں، فلاں کا تمہیں یہ ہے، فلاں کا وہ ہے. مجھے معلوم ہے جتنی صلاحیتیں ہیں. میں اس کتاب کو بھی بتا سکتا ہوں جہاں سے یہ لیا جا رہا ہے. ایک رافضی جس نے سنی بن کر کے کتاب لکھی تھی، لکھنؤ میں کوئی اس کی کتاب شائع کرنے کو تیار نہیں تھا، دہلی میں اس کی کتاب شائع ہوئی ہے، پرانی کتاب ہے. اسی کے یہ مباہلہ وباہلہ سب کچھ اسی میں ہے. یہ ساری چیزیں اس میں، وہی چبائے ہوئے لقمے پھر چبائے جا رہے ہیں. وہ قے کو پھر سے پیا جا رہا ہے، چاٹا جا رہا ہے. ہم کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. میں ناواقف نہیں دیر و حرم سے، میں ناواقف نہیں دیر و حرم سے. یہ ویرانے میرے جانے ہوئے ہیں، یہ ویرانے میرے جانے ہوئے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں. بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم. میں تیری قد و قامت کو جانتا ہوں. کپڑے بدل بدل کے، لباس بدل بدل کے آنے سے کوئی ہم کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی. ہم کو نبی نے پیمانہ دے دیا. نبی فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم،
میرے اصحاب سے جو محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے وہ محبت پر مجبور ہوگا. جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ میرے اصحاب سے بھی محبت کرے گا. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. میرے اصحاب سے جو بغض رکھے گا وہ اس کو اصل میں مجھ سے بغض ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نبی میں عیب نکالنا شروع کر دیں گے تو ایک معمولی مسلمان جو دین سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا، جس کو دین کے بارے میں بنیادی عقائد تک کے نہیں معلوم ہے، لیکن نبی کی نسبت وہ نسبت ہے کہ ایک خنچا اٹھائے ہوئے جا رہا ہو، کوئی شخص تھیلا لیے جا رہا ہو، نماز بھی نہیں جانتا، روزے سے بھی اس کو کوئی واسطہ نہیں، لیکن نبی کا نام ایسا نام ہے، نبی کی نسبت ایسی نسبت ہے کہ اگر نبی کے سلسلے میں وہ کوئی بات نازیبا سن لے گا تو مرنے اور مارنے کو تیار ہو جائے گا، جان دے دے گا، جان لے لے گا. اس لیے یہ نبی کے سلسلے میں نبی کے سے تو تعلق منقطع کر نہیں سکتے. اصل دشمنی تو یہی ہے، یہ معلوم ہے ہمارے لیے آج کی بات تھوڑی، ہم تو جانتے ہیں اصلی دشمنی تو نبی اور نبی کے مشن سے ہے، نبی اور نبی کے دین سے ہے، قرآن سے ہے. معلوم ہے کہ ان کو ڈیمیج کر دو، ان کو بے اعتبار کر دو، ان کو بے وزن کر دو، پھر نہ نبی کا اعتبار رہے گا، نہ حدیث کا اعتبار رہے گا، نہ قرآن کا اعتبار رہے گا، کوئی چیز اعتبار کے قابل رہی نہیں جائے گی. اس لیے کہ ناقلین اول تو یہی ہیں. قرآن پڑھو گے ہیں کیا ہوگا؟ پھر عثمان کا نام لیے بغیر گزر جاؤ گے. اور عثمان، ایک بار نام حضرت عثمان لیجئے، ایک بار نام حضرت عثمان لیجئے، چہرے منافقین کے پہچان لیجئے. ایمان کی علامت. اے میرے نبی، اے میرے نبی، یہ آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہ تھے، یہ تو کچھ بھی نہ تھے، آپ نے تو بنجر زمین کو سرسبز اور شاداب کیا ہے، آپ نے محنتیں کی ہیں، یہ سب آپ کا رنگ ہے، یہ سب آپ کا کمال ہے، وہ سب آپ کی کرامت ہے. نبی نے سجایا ہے، نبی نے سنوارا ہے. نبی کے گلشن کو اجڑتا دیکھ لے کوئی ایمان والا گوارا کرے گا؟ غیرت گوارا کرے گی؟ ارے جان دے دیں گے، اپنی قربان کر دیں گے، سوارت ہے. نبی نے فرما دیا کہ صحابہ سے محبت کرنے والے، ان سے تھوڑی محبت، میری محبت کی وجہ سے میرے محبوب کے محبوب، جو مجھ کو محبت سے کرتا ہے، جو مجھ کو محبوب بنائے ہوئے، وہ میرے محبوبوں سے بھی سے بھی محبت کرنے پر مجبور ہوگا. اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. ہم نہیں جانتے، ہم کو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا ابو قحافہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ابو بکر سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا خطاب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے عمر سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا عفان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے عثمان سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا ابو طالب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے علی سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ ہمارا تو رشتہ ان سب سے اس لیے ہے کہ یہ سب غلام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. انہوں نے غلامی کا قرینہ سکھایا ہے، انہی نے عشق کے انداز سکھائے ہیں، انہی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا طریقہ سکھایا ہے، نبی کو کیسے چاہا جاتا ہے، نبی کو کیسے مانا جاتا ہے، نبی کی کیسے مانی جاتی ہے، نبی کی باتوں پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، نبی پر قربان ہونے کا طریقہ کیا ہے. ان لوگوں نے ہم کو سکھایا. اسی لیے اللہ کے حبیب نے صاف صاف فرما دیا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت پر مجبور ہو جائے گا. ومن ابغضہم، دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اس میں معاویہ کا بغض بھی شامل ہو گیا، اس میں ابو العاص کا بغض بھی شامل ہو گیا، اس میں ابو سفیان کا بغض بھی شامل ہو گیا. جس کو میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا میرا ہے، جس کے ایمان کو نبی نے قبول کر لیا، وہ سب اسی میں شامل. سب
جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا تھا، اس سے اصل میں مجھ سے بغض ہے کہ یہ کہاں آ گئے، انہی نے تو پوری کائنات کا الٹا پلٹا کر دیا، سوئے ہوں کو جگا دیا، رنگ بدل دیا عالم کا، سوچنے کا انداز بدل دیا، فکر کے پیمانے تبدیل کر دیے، سوچنے سمجھنے کا انداز بدل دیا، دلوں کی دنیا بدل دی۔ یہ تو وہ ایسا انقلاب اور اس انقلاب کے نمونے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس لیے مجھے آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت اور ان سے بغض نہ رکھنا، ان سے کی طرف سے کدورت نہ رکھنا، بلا تفریق بلا تقسیم، اپنے دیسی گد اپنے پاس رکھو۔ ہم نبی کے پیمانے سے صحابہ کو دیکھتے ہیں، نبی نے کبھی تقسیم کی؟ نبی نے کوئی تفریق کی کہ میرے صحابہ میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہیں کچھ ویسے بھی ہیں؟ نبی نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، بلکہ ہوا تو یہ کہ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی جب آئے تو نبی نے ان کا ایمان بھی قبول کیا، لیکن ایک بات یہ فرما دی، وحشی یہ تمہاری بھلائی کے لیے میں کہتا ہوں، دادا تم میرے سامنے پڑھنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی تمہیں دیکھ کر کے چچا یاد آ جائیں اور میرے دل سے کوئی آہ نکل جائے، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ایمان قبول، غلامی قبول، یہ ہے میرے نبی کا فیضان، یہ ہے میرے نبی کے کرم کا انداز۔ اس لیے ہم مجبور ہیں، اگر ہم اسلام سے اپنا رشتہ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نبی کے عطا کردہ پیمانے کو لیں گے، اللہ نے جو فرمایا اس کو لیں گے۔ ہم ان دیسی گدوں سے صحابہ کا قد نہیں ناپیں گے، ہم اپنے کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحابہ کرام کی قدر اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس تعلق سے پھر ایک مرتبہ دل چاہتا ہے کہ دعا دوں، اللہ تبارک و تعالی ان سب لوگوں کو سرسبز اور شاداب رکھے، انجمن تحفظ سنت کے ذمہ داروں کو، اور ہمارے مولانا عبدالاحد صاحب جو اس کے ذمہ دار ہیں، میری ان سے ملاقات نہیں، صرف ایمان کا رشتہ ہے، میں نہیں جانتا، نام سنا ہے بس خالی ان کا، ان کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی کبھی، لیکن ایمان کا رشتہ ہے۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جو اچھا کام کرے اس کو سراہنا چاہیے۔ یہ جو عشرہ ان کا چل رہا ہے، انہی نے یہ عشرہ مدح صحابہ مقرر کیا ہے اور پھر اس کو تقسیم کیا ہے۔ آج کی تاریخ اور آج کا دن جو ہے وہ عمومی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل کے تعلق سے تھا۔ چونکہ میرے سامنے پیغام آیا، میں نے اس کو پڑھا، تو اس لیے میں نے اس روشنی میں کچھ گفتگو کر لی۔ کل حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان اور دوسرے لوگوں کے سلسلے میں ہے، یہ 2 دن اہل سنت اہل ایمان نبی والوں کے لیے بہت غور سے سننے کے ہیں، بہت غور سے سننے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محنتوں کو قبول کرے، اور نبی کے اصحاب کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔